بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، اصلاحی بیان شروع ہوا ہے۔ آج میں درس نمبر 7 پہلی روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور وہ اسی حال میں رہے گا جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 عادتیں یہ ہیں کہ جب اس کو کسی کی امانت کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد اور معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو بد زبانی اور گالی گلوچ کرے۔ حقیقی اور اصلی نفاق انسان کی جس بدترین حالت کا نام ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی نے دل سے تو اسلام قبول نہ کیا، لیکن کسی وجہ سے اپنے آپ کو مومن مسلم ظاہر کرتا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی مشہور منافقین کا حال یہ تھا۔ یہ نفاق دراصل بدترین اور ذلیل ترین قسم کا کفر ہے، اور انہی منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن بعض بری عادتیں اور بد خصلتیں بھی ایسی ہیں جن کو منافقین سے خاص نسبت اور مناسبت ہے، اور دراصل انہی کی عادتیں اور خصلتیں ہیں، اور کسی صاحب ایمان میں ان کی پرچھائیں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر بدقسمتی سے کسی مسلمان میں ان میں سے کوئی عادت ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں یہ منافقانہ عادت ہے، اور اگر کسی میں بدبختی سے منافقوں والی ساری عادتیں جمع ہو جائیں تو سمجھا جائے گا کہ وہ شخص اپنے کردار میں منافق ہے۔ الغرض ایک نفاق تو ایمان و عقیدے کا نفاق ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی شخص کے کردار کا منافقوں والا کردار ہونا بھی ایک قسم کا نفاق ہے، مگر وہ عقیدے کا نہیں ہے بلکہ سیرت اور کردار کا نفاق ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ وہ کفر، شرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست سے بچیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ منافقانہ کردار اور منافقانہ اعمال و اخلاق کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اب جیسا یہ 4 خصلتیں بیان کی ہے، امانت میں خیانت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں، خلاف ورزی نہ کریں، کسی سے جھگڑا ہو تو بد زبانی اور گالم گلوچ نہ کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com